آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو نام تھا وہ تو علی تھا، لقب ان کا اسد اللہ اور حیدر بھی، کنیت ان کی ابو الحسن اور ابو التراب دو تھی۔ نسب میں حضور کے بہت زیادہ قریب تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان کے والد مطلب حضور کے والد حضرت عبداللہ اور ان کے والد ابو طالب صاحب دونوں بھائی تھے۔ باپ جو تھے ان کے والد صاحب وہ تو ایمان میں نہیں آئے، لیکن ان کی مدر جو تھی وہ ایمان میں آ گئی تھی اور ہجرت بھی کی۔ اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے، جیسے آپ نے شروع میں بیان کیا کہ قحط کی وجہ سے حضور نے اپنی کفالت میں لے لیا، اس لیے حضور کے بہت زیادہ قریب رہے اور حضور بھی بالکل بیٹوں کی طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ وہ یہ ہے کہ شروع میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کے بعد کہ دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، بات کرنی ہے، تو ابو ہاشم کو سب سے پہلے، کیونکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت دو، تو بنو ہاشم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، دعوت دی۔ تو پہلی دعوت میں تو لوگ کھانا کھا کے چلے گئے، کسی نے بات ہی نہیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دعوت میں جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تب انہوں نے حضور کی بات سنی، اور سننے کے بعد پھر صرف اس بات کو کاٹنے کے لیے انہوں نے یہ رکھا معاملہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تصدیق کون کرتا ہے۔ تو وہاں محفل میں سناٹا چھا گیا، کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، اس ٹائم عمر بھی 10 11 12 سال تھی، پتلی پتلی ٹانگیں، پتلا جسم بالکل، یہ کھڑے ہو گئے کانپتی ٹانگوں سے کہ میں تصدیق کرتا ہوں۔ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ گرچہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی اور کمزور ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن سب سے پہلے مصدق وہی ہیں، تصدیق کرنے والے۔ یہ اس بات پہ بھی سب متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی، یہ اسی بات سے ثابت ہے، کیونکہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے والد آ گئے ابو طالب اور کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے تو جواب نہیں دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ یہ نماز ہے، اور انہیں پھر دین کی دعوت بھی دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، لیکن میرے سے نہیں ہو پائے گا کہ میرا سر نیچے ہو اور کلے اوپر ہو۔ تو اس بات کو بعد تک حضرت علی آخر تک اپنے والد کی اس بات کو یاد کر کے ہنسا کرتے تھے، لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہیں گے، ناظرین کے گوش گزار بھی کرنا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب کی جو شخصیت ہے، ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی کی حیثیت سے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرپرست کی حیثیت سے، جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے مشرکین مکہ کو واضح طور پر برملا کھلم کھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا خیال نہیں آیا۔ یعنی آپ کی ایک شفقت تھی، مقام و مرتبہ تھا، آپ قریش کے باعزت یعنی جو ہے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو گرچہ وہ ان کے اسلام لانے یا نہ لانے کے بارے میں وہ صدقہ باتیں نہیں ملتی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ عاطفت تھا اپنے چچا کے روپ میں، اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا۔ نہیں، بہت اہم، اس ٹائم جس ٹائم ضرورت تھی ایک پروٹیکشن کی، اس ٹائم انہوں نے پروٹیکشن دی ہے، تمام لوگوں سے لوہا لیا ہے اس وقت، اور کھڑے رہتے تھے ایک حساب سے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے آپ جیسے ٹین شیڈ ہوتا ہے کہ تمام بارش، اولا، طوفان سب جھیل جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آنچ نہیں آتی تھی۔ بالکل جب آخری زمانے میں کچھ ضعیف ہو گئے تو اس ٹائم حضور سے بار بار ریکویسٹ کرتے تھے کہ تم ان کی بات مان لو، کچھ اپنی بات منوا لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بھی کہی تھی کہ میرے ہاتھ پہ ایک چاند اور سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت علی کی جو فضیلت ہے اس میں ایک بات اور بھی بہت بڑی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ٹائم جب رات میں نکلنا تھا تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ خطرے کا معاملہ تھا، جان کا معاملہ تھا۔ سب سے زیادہ بھروسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی چادر دی، بستر پہ لٹایا، کچھ امانتیں دے گئے کہ اس طرح میں جا رہا ہوں اور تم امانتیں واپس کر کے لوگوں کی پھر ہجرت کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹنے کا اس دن مطلب یہ تھا کہ اپنی جان جوخم میں ڈالنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے بالکل بے چینی نہیں ہوئی، کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ تمہیں ہجرت پہ آنا ہے، تو مجھے بالکل کنفرم تھا اللہ کی طرف سے کہ میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اور میں ہجرت کروں گا، اور بہت جلدی وہ ہجرت کر کے چلے گئے الحمدللہ۔ یہ جو اس ٹائم انہوں نے اپنی جان پہ کھیلا ہے، بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، فیصلہ بہت بڑھیا کرتے تھے لوگوں میں،
حکمت بہت تھی، ایسی ایسی حکمت کی باتیں ہیں کہ آپ نے تو روایتوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے ان کے بالکل ہم جملے اس طرف بھی آئیں گے، لیکن جی اس جی واقعے کی تھوڑی سی تکمیل اس طرح کر دیتے ہیں کہ اگلی صبح جب مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے چادر ہٹائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کو پایا، دریافت کیا تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا، پہرا تم لوگ دے رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی جاننے کی، اپنے ساتھ لے جا کر قید بھی کیا، لیکن جب دیکھا کہ حضرت علی سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تو چھوڑ دیا۔ اب پا پیادہ تقریباً 350 میل کا سفر پیدل آپ نے طے کیا، قبا پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ پھر پوری زندگی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایک پل بھی نہیں چھوڑا۔ سارے غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ ایک جنگ تبوک کے موقع پہ تو یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چھوڑ کے گئے ہیں، کیونکہ وہاں اس ٹائم عورتیں اور بچے بہت زیادہ رہ گئے تھے، بلکہ رو دیے وہاں پہ کہ حضور آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مثال دی، یہ بات مسلم اور بخاری دونوں میں ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ جو ہے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ مطلب حضور نے مثالیں بھی ایسی دی۔ ایک بار حضور نے یہ بات فرمائی کہ علی میرے ہیں اور میں علی کا ہوں۔ بالکل، اور وہ جہاں حضرت موسیٰ اور ہارون کی مثال ہے تو رسول پاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میرے لیے بالکل، تم سے میری وہی مناسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہاں اصل میں چھوڑ کے اسی، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے ہیں، ہارون علیہ السلام کو لوگوں کے لیے چھوڑ گئے، اسی لیے حفاظت کے لیے۔ باقی تمام جنگوں میں آپ دیکھیں، جنگ بدر میں بے انتہا شجاعت دکھائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اڑ گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا معاذ اللہ، تو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور جب پتہ لگا حضور فلاں جگہ ہیں تو حضور کے پاس پہنچنے والے سب سے پہلے صحابہ میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ دوسری جنگ احد میں، آپ جنگ احد کی بات ہے، جنگ بدر میں بہت زیادہ شجاعت دکھائی اور بہت کافروں کو قتل کیا۔ جنگ احد کا میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک جنگ میں، جنگ خیبر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے یہ کہا کہ کل کو میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، اور جو اللہ کو بہت پیار جو کرتا اللہ ہے کو بہت پیار ہے، اور اللہ اس کو کے بھی رسول بہت سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو تمام صحابہ جو تھے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے، اور صبح کو سب اکٹھے ہوئے کہ شاید ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ جب حضور نے اس جمگھٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا تو پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی تو آنکھیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں، کچھ اس میں انفیکشن ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ نہیں آ پائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، تو اسی ٹائم وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بیماری نہیں تھی آنکھوں میں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جو ہے ان کے حوالے کیا، اور پھر اللہ نے سب روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے خیبر کی جنگ میں فتح دی ہے ان کے ہاتھوں پہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اس طرح کی ان کے اندر بہادر، حالانکہ آپ جو دیکھیے کھانے کے معاملے میں ان کے آتا ہے کہ بہت موٹا چھوٹا کھاتے تھے، مطلب جو کم درجے کا کھانا ہوتا تھا وہ کھاتے تھے، کم درجے کے کپڑے پہننا پسند کرتے تھے، زہد بہت زیادہ، مطلب بہت انکساری، بہت عاجزی، بہت زیادہ روتے تھے راتوں میں، ایسی ایسی آوازیں داڑھی پکڑ پکڑ کے اپنی کہتے تھے کہ دنیا سے میرا کیا لینا دینا، اتنی آوازیں نکالتے تھے راتوں میں، اتنا روتے تھے راتوں میں کہ لوگ، یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ سننے والا بھی رونے لگے، اس طرح کی آوازیں نکال۔ تو اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے، طاقت اللہ کی طرف سے اتنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر اسد جنگ اللہ میں ہی آپ، بالکل، اور کہتے ہیں پورے کواڑ اٹھا کے پھینک دیے۔ خیبر کا جو پھاٹک تھا، وہ پھاٹک، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پورا پھاٹک اٹھا کے جو ہے پیٹھ پر اٹھا لیا، جبکہ باقی صحابہ نے اسے ہلانا چاہا تو کئی لوگوں سے نہیں ہلا، وہ اکیلوں نے پیٹھ پہ اٹھا کے اسے دور پھینکا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسی طاقت، یہ قدرتی طاقت تھی۔ کھانے وانے غذا تو انہیں آپ دیکھیں نا فاقے کرتے تھے اور بہت ہلکا کھانا کھاتے تھے۔ بالکل مولانا صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے بعض اقوال بہت مشہور ہیں، آپ کے بعض اعمال اتنے مشہور ہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی بہت خوبصورت تھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں اللہ بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ہم ان کے اقوال کی طرف بھی آئیں گے، اس کے علاوہ غیر معمولی جس کو کہتے ہیں آپ کی ذہانت اور فراست تھی، اس طرف بھی آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، جی، علی اس کا دروازہ ہے۔ بالکل، یہ تو علم کے بارے میں بھی انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، علم کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے۔ ایک بار یہ بات فرمائی کہ لوگوں، مال سے زیادہ علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بار یہ بات فرمائی کہ لوگوں، علم حاصل کیا کرو، اس کے ذریعے ہی تمہاری فلاح ہے، اور علم جو ہے وہ ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، اور جہالت جو ہے وہ اعلیٰ کو ادنا کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ ایسے ایسے جملے چھوٹے چھوٹے اتنے خوبصورت، اور فراست اور حکمت کی آپ بات کر رہی ہیں، ایسے ایسے معاملے سامنے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک کیس ان کے پاس آیا کہ کسی نے بچے بدل لیے، لڑکا لڑکی، اور کیس جب وہاں پہنچا عدالت میں تو حضرت عمر گھوم گئے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اس بات کا۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور پتہ تھا کہ فراست والا آدمی ہے۔ آتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2 برتن منگاؤ
اور دونوں بچوں کی ماؤں کے دودھ اس میں برتن میں نکلواؤ اور پھر تولو انہیں. جس کا دودھ بھاری ہو اس کا لڑکا ہے. کیونکہ جو اللہ مرد کا دگنا حصہ قرآن میں بیان کرتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی غذا بھاری نہ رکھی ہو اس نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم وہ فیصلہ بہت آسانی سے ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گئے. اور یہ کئی بار کہا, کئی موقعوں پہ حضرت عمر نے. مشیر تھے اب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی وزارت تھی ان کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اٹکتے تھے تو انہیں بلاتے تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے. اور یہ بات خوشی ہے الحمدللہ بالکل, کیونکہ یہ کہتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے امام بنا کے گئے ہوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملوں میں انہیں امام نہ بنائیں. یہی ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں. اور شاید یہی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے غیر معمولی محبت تھی. مدینہ میں جب آپ ہجرت کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی آئے آپ کے پاس اور بہت افسردہ, کہیں ملتا ہے کہ شاید وہ آپ دیدہ تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سب کی جو ہے وہ بھائی چارہ سب کے درمیان قائم کرا دیا, میں اکیلا رہ گیا. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم دین اور دنیا دونوں میں میرے بھائی ہو. اپنے ساتھ ان کا جوڑا بنایا. اور اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی, خندق کھودی جا رہی تھی, ان دنوں میں بہت زیادہ فاقے تھے, کھانے کو نہیں مل رہا تھا. تو حضرت علی ایک دن مزدوری کرنے گئے یہودی کے یہاں, 8 کھجوریں ملی کیونکہ موافقت تھی, تو 4 خود کھائیں اور 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دی. بالکل مولانا صاحب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہی وہ آپسی محبت تھی, قربت تھی, جس کی وجہ سے آپ نے حضرت علی کا انتخاب اپنی لاڈلی, اپنی چہیتی سب سے چھوٹی بیٹی ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ, سب سے زیادہ چہیتی. بالکل, انشاءاللہ اس بارے میں بھی جانیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. تو یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے منتخب کیا, اور بہت سادگی کے ساتھ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شادی ہوئی. جی بہت سادگی سے. حضرت علی کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کے ہی سارے انتظامات کیے گئے. اس کے 3 حصے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود کفیل تھے تو سارا خود اپنی نگرانی میں کام کیا. ایک حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے, ان کا زیور یا جو بھی کچھ میک اپ کا سامان, اس کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ چکی, مشق, اس طرح کی چیزیں, کچھ لوٹا, چرپائی وغیرہ, جو یہ جہیز کی چیزیں گنی جاتی ہیں. حالانکہ وہ جہیز نہیں تھا, وہ تو حضرت علی کے پیسوں سے سب ہوا ہے. بالکل, دونوں کے کفیل چونکہ رسول پاک تھے. جی. تیسرا حصہ مہر کے لیے رکھا گیا. یہ اتنی سادی شادی تھی کہ اگر ہم اسے نظیر بناتے ہیں تو وہ حدیث پوری ہوتی ہے کہ جو شادی جتنے کم خرچ میں ہوگی اتنی برکت والی ہوگی. اور اس میں برکت آپ دیکھیے کہ حضرت حسن اور حسین سے ہی سارا آگے سلسلہ چلا ہے. بالکل مولانا صاحب, اور ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا کنٹریبیوشن, وہ زرہ انہوں نے خود خریدی 480 درہم میں, اور پھر توفتاً واپس بھی کر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت وصیت یہ فرمائی تھی کہ مجھے غسل میرے خاندان کے لوگ دیں گے. یہ بھی انہی کے حصے میں آیا. یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت ابن عباس دیں گے. یہ بھی انہی کے حصے میں آیا. یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت ابن عباس, اسامہ بن زید. جی کہ وہ غسل میں سب سے آگے وہی رہے. بالکل. یہ تو بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چادر میں حضرت فاطمہ, حضرت حسن حسین, حضرت علی کو لے کے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, 5 تن جو کہلاتے ہیں. یہ حضور خود بھی تھے اور یہ چاروں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے اپنی لائف میں جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی تب تک دوسرا نکاح نہیں کیا. بالکل. حضرت فاطمہ سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں, اور انہی سے ہی نسب آگے چلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے. بالکل. اب یہاں ہم خلافت کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا اپنا, اور اس وقت جو حالات تھے وہ بڑے شورش زدہ حالات تھے. حضرت عثمان کو شہید کرنے والے لوگوں کا غلبہ تھا مدینہ پر, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا تھا. ایک طرف امیر معاویہ, حضرت امیر معاویہ اور جو بنی امیہ کے دوسرے لوگ تھے وہ حضرت عثمان کی قصاص کا, یعنی خون بہا کا, آپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر رہے تھے. ادھر جو خارجیوں کا زور تھا اس کے سامنے بڑے بڑے اکابر صحابہ بے بس تھے. اب حضرت علی پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کی نوعیت بڑی پیچیدہ تھی, کیونکہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں کی باضابطہ طور پر شناخت نہیں ہو پاتی تھی, کیونکہ حضرت نائلہ نے ان کو پوری طرح دیکھا نہیں تھا. ادھر ہم دمشق میں جو حالات دیکھتے ہیں کہ حضرت نائلہ کی جو انگلیاں کٹی ہوئی تھی, حضرت عثمان کا خون آلودہ پیرہن تھا, کپڑے تھے, اسے وہاں کی جامع مسجد کے ممبر پر رکھ کے لوگ زار و قطار روتے تھے اور بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو
گرفتار لیکن کیا یہ جائے. ٹائم اسی لیے دینا چاہتے تھے جس سے کہ صحیح طرح تفتیش ہو کے کہ کسی مطلب ایسے شخص کو سزا نہ دی جا سکے جو معصوم ہو, بلکہ جو قاتل ہیں وہی پکڑے جائیں. حضرت علی کا جو معاملہ تھا نا, اس میں تھوڑا سا یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے تھوڑا سا وقفہ دے کے اور صحیح تحقیق ہو, لیکن لوگ جو تھے اس ٹائم اتنا پریشر ڈالے ہوئے تھے, اسی لیے گروپ بندی ہو گئی تھی. میں تو بلکہ احتیاط کرتا ہوں اس معاملے میں بولنے, کیونکہ دونوں طرف صحابی تھے اور ہمیں کسی کی طرف سے بولنے کا کوئی حق نہیں. ہم اتنے کمزور لوگ ہیں, وہ بڑے عظیم لوگ تھے. اس ٹائم جو بھی کچھ ہوا ہے اصل میں ان کا تو آپ یہ دیکھیں نا, سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا, اس کے بعد انہیں خلافت ملی ہے اور وہ 5 سال کے قریب رہی ہے, اور وہ بھی پورے شورش زدہ ہیں. جیسے پوری خلافت کے دور میں آپ یہ دیکھو, وہ تو کافروں سے جنگیں رک گئی تھی اور جو اسلام جو جس طرح سے پھیل رہا تھا وہ رک گیا. بلکہ ان کا سارا ٹائم جو ہے وہ آپسی جنگوں میں اپنے ہی لوگوں سے 3 جنگیں انہوں نے لڑی ہیں. 2 تو ایک تو حضرت معاویہ سے, ایک یہ حضرت طلحہ وغیرہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسری جنگ خارجیوں سے. تیسری جنگ کو تو بہت پسند کیا گیا, لیکن 2 جنگوں کے بارے میں تمام صحابہ جو ہے وہ خاموش رہتے تھے. بالکل, ہم ادھر بھی آئیں گے مولانا صاحب, لیکن جب ہم ایک بار پھر جب حضرت عثمان کے قاتلوں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ حضرت نائلہ سے پوچھا جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی, تو انہوں نے کہا میں باضابطہ طور پر کسی کو نہیں دیکھ سکی. اچھا, حضرت ابو بکر کے جو صاحبزادے تھے محمد بن ابی بکر, وہ یقینی طور پر وہاں آئے تھے, کچھ حضرت عثمان سے گفتگو بھی ہوئی تھی, اور حضرت عثمان نے جب یہ کہا تھا کہ بیٹا جب اگر تمہارے والد یہاں ہوتے تو انہیں یہ بات بالکل پسند نہ آتی, وہ شرمندہ ہو کر باہر نکل گئے. لیکن باقی 2 لوگوں کی شناخت نہیں ہو سکی تھی, اور اسی وجہ سے بار بار جو ہے وہ حالات حضرت علی کے ہاتھ سے نکل جاتے تھے. جیسے آپ نے فرمایا کہ تحقیق کے لیے انہیں وقت درکار تھا, لیکن تحقیق وہ ٹائم مل نہیں پا رہا وقت نہیں مل پا رہا تھا. اور اسی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی میں خارجیوں کو ان حالات کو مزید ہوا دینے کا موقع مل گیا. عبداللہ بن سبا پھر اس کا بہت فائدہ اٹھایا اور آپس میں صحابہ اکرام کو لڑوا دیا. جنگ جمل انہی حالات کا پیش خیمہ تھی. تمام صحابہ جو ہے وہ بہت جلیل و قدر صحابی شہید ہوئے ہیں. حضرت طلحہ, حضرت زبیر اسی میں شہید ہوئے ہیں. بلکہ بعد میں یہ احساس بھی ہوا لوگوں کو کہ حضرت علی حق پہ تھے. ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعد میں احساس ہوا کہ علی جو تھے اس ٹائم وہ حق پہ تھے, بلکہ لوگوں نے الٹی سیدھی چیزیں اڑا کے نا ادھر کچھ اڑاتے تھے ادھر کچھ اڑاتے تھے. خارجیوں کا یہ معاملہ تھا کہ ادھر کوئی اس طرح کی میسج پہنچا دیتے تھے کہ ان کے دماغ میں بات آتی کہ علی حق پہ نہیں ہے. بلکہ یہ دیکھیں آپ کہ خارجی تو ایسے موقع آئے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان تک کا انکار کر دیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے تھے کہ علی جو ہے وہ اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے, لیکن ان کے ایمان پہ کوئی میں شک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ جلیل و قدر ہیں, اور ان کے فیصلے اور ان کا ایمان اور ان کی توحید اور ان کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے ان کا میں قائل ہوں. مولانا صاحب, بنی باتوں کو بگاڑنا یہ ان خارجیوں کی فطرت تھی. ہم دیکھتے ہیں جنگ جمل میں بھی ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان مصالحت کی صورت پیدا ہو گئی تھی. دونوں اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا جائے گا. لیکن راتوں رات جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ایسی سازش کی گئی کہ رات کو حملہ کر دیا گیا. لوگوں کو یہ لگا کہ بصرہ کی جو فوج تھی حضرت عائشہ کے ساتھ اس نے حملہ کیا ہے. ادھر انہیں یہ لگا کہ کوفہ والوں نے, کیونکہ حضرت علی نے مدینہ کی جگہ, مدینہ النبی کی جگہ کوفہ کو اپنا دارالمقام بنا لیا تھا تاکہ مدینہ النبی کی بے حرمتی نہ ہو. تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی اور اس میں مسلمانوں کا بے حساب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خون بہایا گیا, بہت نقصان ہوا. اور ان خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں جنگ صفین ہوئی اس وقت بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے بنی بات کو بگاڑا. جی یہ کیا تھا اصل میں. اور دیکھیے آپ آگے چل کے حضرت علی کو قتل بھی خارجی نہیں کیا ہے. عبد الرحمن نام کا ایک خارجی تھا, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ یہ مسجد کی طرف صبح سویرے جلدی جاتے تھے. جب یہ سڑک پہ جا رہے تھے تو یہ چھپا ہوا تھا, اس نے نکل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ تلوار ماری اور وہ چیرتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی. اور سارا جو چہرہ تھا, داڑھی مبارک, ان کا جو قد تھا وہ چھوٹا تھا, تھوڑے موٹے تھے, پیٹ تھوڑا بھاری تھا اور رنگ تھوڑا صاف تھا. داڑھی مبارک جو تھی وہ پورے سینے پہ رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات ثابت ہے کہ علی تیرے ہی لوگ شہید کریں گے اور اس میں تیری داڑھی جو ہے وہ خون آلود ہو جائے گی. بالکل, انہوں نے کہا تھا بہت بدبخت ہے وہ شخص. اور پورے اس میں یہ دیکھیے آپ کہ پوری داڑھی جو ہے ان کی لال ہو گئی تھی, اور وہ حضور کی حدیث جو پیشنگ ہوئی تھی وہ پوری ہوئی ہے. وہاں جو شہید کیا گیا انہیں وہ عبد الرحمن نام کا خارجی ہی تھا. جی, اس بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے مولانا صاحب, کیونکہ ایک اور چھوٹا سا بریک لینے کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। तो बात हो रही थी हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत की। हम देखते हैं कि उस वक्त 3 बहुत अहम शख्सियतें थीं जो इन बलवाइयों के या इन खारजियों के निशाने पर थी। एक हज़रत अली करमुल्लाह वजह, शाम में है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसी तरह हज़रत अम्र बिन अल-आस। तो उन्होंने फैसला ये किया, इस नतीजे पर पहुंचे कि तीनों को एक ही दिन एक ही वक्त में जो है वो शहीद कर दिया जाए। तीनों के लिए 3 लोगों को मुकर्रर किया गया। हज़रत अली के लिए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम का नाम लिया गया। इसी तरह उन दोनों के लिए भी 2 लोगों को तैयार किया और फैसला जैसा कि था कि तीनों को नमाज फजर के वक्त ही उन पर हमला आवर होकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। तो किस्मत की बात यह थी कि अमीर मुआविया उस दिन बीमार थे और आप मस्जिद में नमाज के इमामत के लिए नहीं जा सके। आपकी जगह कोई आज वह गलत हो गया। हज़रत अम्र बिन अल-आस बीमार थे, कहाँ से फिर लें? हाँ नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी बात हो रही थी हज़रत अली करमुल्लाह वजह की। हम देखते हैं कि उस दौर में 3 अहम शख्सियतें थीं जिन पर खारजियों की नज़र थी और वो चाहते थे कि इनका क़स्सा ख़त्म कर दिया जाए, इन्हें शहीद कर दिया जाए। तो एक शख्सियत हज़रत अली करमुल्लाह वजह की थी। शाम में हज़रत अमीर मुआविया अपनी मकबूलियत रखते थे। इसी तरह हज़रत अम्र बिन अल-आस, इन पर भी खारजियों की नज़र थी। तो खारजियों ने फैसला ये किया, मनसूबा ये बनाया कि तीनों को एक ही दिन एक ही वक्त में शहीद कर दिया जाए। तीनों के लिए 3 अशख़ास का इंतखाब किया गया। किस्मत की बात यह थी कि उस दिन हज़रत अम्र बिन अल-आस बीमार थे और किसी दूसरे शख्स ने इमामत की, और जब उन पर हमला किया गया तो यकीनी तौर पर वो शहीद हो गए और हज़रत अम्र बिन अल-आस बच गए। अमीर मुआविया पर वार ओछा पड़ा, यानी उन पर वार जो ऐसा पड़ा जैसे उन्हें ज़्यादा ज़ख्म नहीं आए और वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह पर इब्न मुलजम ने इस तरह जहर में बुझी हुई तलवार से वार किया कि आपका वो जो है आपकी पेशानी को काटती हुई तलवार, आपकी जैसे अभी बताया मौलाना साहब ने कि उसका खून से पूरी दाढ़ी आपकी तर हो गई। और उसके बाद आपको जब 3-4 दिन आप इसी तरह शदीद ज़ख्मों से चूर रहे और बिलाखिर आप ज़ख्मों की ताब ना लाकर अपने मालिक हकीकी से जा मिले। तो यहाँ अपनी वसीयत उन्होंने की थी अपने बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि अगर मैं बच गया तो फिर मैं इसका फ़ैसला ख़ुद करूँगा, वरना जिस तरह इसने मुझे कत्ल किया है ठीक उसी तरह से तुम भी एक ही तलवार की एक वार से इसका किस्सा पार कर देना। और आखिरकार यही होता है। तो एक छोटा सा हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जो दौर खिलाफत है, हम देखते हैं कि तकरीबन 5 साल या इससे कुछ कम बेश पूरी तरह इंतशार में गुजरा। हज़रत अली को सुकून का सांस लेना नहीं, आपस में ही सारे मतलब झगड़े रहे और 5 साल में 3 दिन कम लिखे हैं। 3 दिन 5 साल में कम थे जो खिलाफत का दौर रहा। सन 40 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है 18 रमज़ान को। आप ये देखें, हिकमत की बातें इस तरह से थी कि मेरे एक वाक़या याद आता है कि एक बार घोड़े पे बैठे हुए थे, एक यहूदी आया और क्योंकि इम्तिहान लेते थे, क्योंकि इनका बहुत मशहूर था कि इनके अंदर फरासत बहुत ज़्यादा है, हिकमत बहुत ज़्यादा, कि अली तेरे घोड़े के पैर कितने हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उतरे और अपने घोड़े के गिने 1 2 3 4 और फिर बताया कि 4। तो यहूदी कहने लगा कि अली घोड़े पे बैठे बैठे भी तो बता सकता था कि 4, कि तुझे नहीं पता कि मेरा अल्लाह इतनी कुदरत रखता है कि घोड़े के 5 भी कर सकता है पैर और 3 भी कर सकता है, इसलिए मैंने गिन के बताया। एक बार और ऐसा हुआ कि एक यहूदी से लड़ाई हो रही थी, दुश्मन था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे ढेर कर लिया और उसकी गर्दन पे जो तलवार रखी उसने इनके मुंह पे थूक दिया। तो वहाँ इन्होंने फौरन तलवार हटा ली। तो उसने यहूदी ने बल्कि बड़ा ताज्जुब किया कि ये तो मौका था कि मुझे कत्ल मार सकते थे। तो पूछा, कहने जब तक मैं तेरे गर्दन पे तलवार थी मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया तो ये मेरा पर्सनल मामला हो गया, अब मेरा नफ्स बीच में आ गया। हाँ, लेकिन मैंने अपने नफ्स की वजह से तुझे नहीं कत्ल करना। आप ये देखें कि ये इस तरह की हिकमत की बातें हैं कि हम तो सोच मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं पढ़ के, ऐसे ऐसे जुमले हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और अहम वाक़या ये है कि एक बार हज़रत अली की ज़रा चोरी हो गई और पता भी चल गया कि एक यहूदी ने चुराई है। जी। उस ज़माने में शुरैह होते थे काज़ी अल-क़ुज़ा और उनकी ईमान परवरी, इंसाफ पसंदी बहुत मशहूर है। हज़रत अली उनके पास गए और कहा कि भाई ये यहूदी भी है, उसको साथ लेकर गए और कहा कि इसने मेरी ज़रा चुराई है। उन्होंने कहा कि गवाह पेश कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अपना जो ग़ुलाम है क़ंबर उसे पेश करता हूँ और अपने बेटे हसन की गवाही पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, बेटी की गवाही बाप के हक़ में और ग़ुलाम की गवाही आका के हक़ में, ये काबिल कबूल नहीं है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा हज़रत अली को और उन्होंने कहा कि उनकी इंसाफ पसंदी से बहुत खुश हुए और कहा कि आप ये ज़रा जो है इस यहूदी के पास ही रहने दीजिए। अब यहूदी ये पूरा मामला देख रहा था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के अदल इंसाफ का ये आलम है, बिल्कुल, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है वो। आप ये देखिए, ये सारी हिकमत और फिरासत और इंसाफ पर पसंदी थी हज़रत अली की, जिसने उन्हें इतना बड़ा मुकाम दिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते थे इस बात के लिए हज़रत अली के बारे में कि अली जो है वो मैं अली से हूँ और अली मुझसे। मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौला। और
ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو علی سے تعصب رکھتا ہے وہ میرے سے تعصب رکھتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ایک بار یہ فرمائی کہ مومن علی سے محبت کریں گے اور منافق علی سے بغض رکھیں گے. اب آپ کی سیرت کی طرف آتے ہیں مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت، شجاعت، ہر چیز کے آپ جو ہے وہ پیکر تھے. لباس امیر المومنین ہے، لباس جو ہے وہ اس میں جگہ جگہ پیوند لگے بہت ہوئے سادہ ہیں، لباس، بہت سادہ کم درجے لباس، کا بہت سادہ کھانا. ایک بار اپنے غلام کے ساتھ گئے اور دکاندار سے کہتے ہیں کہ ایک قیمتی کپڑا دکھاؤ اور ایک سادہ معمولی سے کپڑا دکھاؤ. دونوں کپڑے انہوں نے لے لیے اور جب اپنے غلام کو قیمتی کپڑا پیش کیا تو کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین ضرور ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں، سادہ لباس میرے لیے ہے، تم جوان ہو، قیمتی کپڑا تمہارے لیے ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں. واہ واہ واہ، کیا جملہ تھا. اسی طرح قبرستان میں اکثر جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. کوئی پوچھتا تھا کہ یہاں آپ کیوں بیٹھتے ہیں تو کہنے لگے میرے یہ ہمنشی مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور یہ آخرت یاد دلاتے رہتے ہیں. اور ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ اگر اللہ غیب کے پردے ہٹا دے تو میرے یقین میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا. مطلب اتنا قوی یقین تھا. اور یہ بات بھی کہتے تھے کہ لوگ جو ہیں ابھی سو رہے ہیں، ان کی موت کے ٹائم یہ بیدار ہوں گے. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے جملے اس طرح کے تھے کہ لوگوں کو آپ کے اقوال بہت مشہور جی بہت مشہور ہیں، بہت سارے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی حکمت کی باتیں وہ کرتے تھے. ایک بار یہ کہا کہ بخیل جو ہے وہ جلد فقیر ہو جائے گا اور یہاں زندگی بھی وہ فقیروں والی گزارے گا اور اوپر حساب امیروں والا دے گا. کیا بات ہے، بالکل یہ آپ دیکھیں اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں. ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں، وہ جو لالچی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ذلت ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کی مطلب قسمت بن جاتی ہے ذلت. اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، لالچ ہمیشہ ذلیل و خوار کراتا ہے. تو یہ جملے ان کے اس طرح کے ہیں. غریب وہ شخص ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. جی 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 بالکل. تو ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان کے پورے جملے اپنی زندگی میں اتار لیں تو آپ کی یہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور وہ زندگی بھی آسان ہو جائے. جس طرح کے معاملے انہوں نے کیے ہیں، جس طرح کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت، اتنی شفقت تھی، بالکل اولاد کی طرح انہیں سمجھتے تھے. بچپن میں یہ کرتب دکھاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مذاقیں کرتے تھے ان کے ساتھ. ایک بار کھجوریں کھا رہے ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گٹھلی ان کے آگے ڈھیر لگاتے رہے اور پھر کہا علی تو نے اتنی کھجوریں کھا لی. ایسے حاضر جواب تھے، پلٹ کے فوراً کہا کہ حضور بعض لوگ گٹھلیوں سمیت کھا لیتے ہیں. بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان کی حاضر جوابی کو سب لوگ، مطلب تمام صحابہ جو جانتے تھے بلکہ امتحان لیا کرتے تھے ان کا بار بار کہ اس معاملے میں کیا جواب دیں گے، اس معاملے میں کیا جواب دیں گے آگے، بلکہ ان کا امتحان لیتے تھے لوگ، یہودی بھی، غیر مسلم بھی. اور ان کے فیصلے جو ہوتے تھے وہ الحمدللہ بالکل انصاف پہ مبنی ہوتے تھے. لوگوں کو، امیر لوگ جو ہیں وہ ڈرتے تھے اس بات کے کہ ہماری امیری ان پہ کوئی فرق نہیں ڈال سکتی، کوئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کر سکتی ہماری امیری. اور غریب لوگوں کو یہ یقین تھا کہ انصاف کریں گے، ہمارا کوئی بھی حق مارا نہیں جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں، روایتوں میں اس طرح لکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے مشورے، آپ کے جن سے آپ سیاسی چپقلش بھی تھی، جو آپ کے سیاسی حریف بھی تھے، وہ بھی لیا کرتے تھے. جی جی. ایک معاملے میں حضرت امیر معاویہ نے بھی ان سے مشورہ لیا، جس پر حضرت علی نے جو ہے وہ شکر ادا کیا کہ میرے جو حریف ہیں وہ بھی مجھ سے مشورے لیا کرتے. نہیں، حضرت معاویہ تو ویسے تو ان کے جو کلمات ملتے ہیں ان کے حق میں بہت خوبصورت کلمات ملتے ہیں. وہ بات الگ تھی کہ ان میں آپس میں جو بھی ڈسپیوٹ تھا وہ دونوں ہی صحابی ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ بولنا چاہیے. لیکن ویسے حضرت معاویہ قائل تھے ان کی حکمت کے، ان کی ایمان کے، ان کے تقوی کے، ان کے زہد کے. وہ اس بات کو بار بار آپ روایتوں میں پڑھیں، حضرت معاویہ کے بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ انہوں نے ان کے حق میں بہت سارے بیانات دیے ہیں. بالکل. اور بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنے کا دروازہ کھل چکا تھا. حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ ہی فتنے کا وہ دروازہ جس کی پیشن گوئی پہلے کی جا چکی تھی وہ دروازہ کھل جاتا ہے. عبداللہ بن سبا کی سازشیں ہوں، مروان بن الحکم کا جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ بلوائیوں کے حوالے نہ کیے جانا ہو، کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا کر دیا، فتنہ و فساد پیدا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ پوری ہونی تھی نا. آپ یہ دیکھیں نا، یہاں خلافت ختم بھی تو ہونی تھی. ان کا دور ختم ہوا، خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی. اس کے بعد انہوں نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تھا. تو حضور کی تمام پیشن گوئی تو اسی طرح پوری ہونی ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہ دور چل رہا ہے، اس دور کی تمام پیشن گوئی دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہیں. وہ چاہے ہماری سمجھ میں آیا نہ آیا، ہم چاہے کتنی غفلت میں رہیں، لیکن ہمیں بیدار کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر باتیں ہمیں بتا کے گئے ہیں. یہ وہ سب چیزیں تھیں اس وقت حضرت علی کے زمانے میں بھی
جو حضور نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ خلافت میرے بعد 30 سال تک ہے اور اس کے بعد کٹکھنی حکومت ہوگی اور اس کے بعد آئی ہے اور وہ آئی ہے. تو ہم جو انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی اس میں انشاءاللہ ناظرین کو ضرور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ صرف 6 مہینے ہی آپ کو جو ہے وہ خلافت کا منصب سونپا گیا اور اس کے بعد کس طرح سے آپ خود بخود دستبردار ہو گئے, کس طرح کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے, یہ ضرور جانیں گے. لیکن اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو کرنا ہوگا ہمارے اگلے اس سیریز کی اگلی قسط کا انتظار. فی الحال آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہم مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اسٹوڈیو میں تشریف آوری